السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں کا اردو میں سبق نمبر 10 ایک نظم جس کا نام ہے شکر گزاری پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو آپ پلے لسٹ میں جا کر باقاعدہ طور اپنے کلاس کے سارے ویڈیو نمبر وائز دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نظم شکر گزاری۔ پیارے بچوں، شکر گزاری سے مراد ہوتا ہے اللہ کا محسن ہونا، یعنی کہ اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہونا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب ہم اس لیسن کی لائن بائی لائن ریڈنگ کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ ہر ایک جو شاعر ہے اس سے شاعر کیا کہتا ہے اور اس سے شاعر کا کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ پہلی جو 6 لائنز ہیں، اب ان کا جو میننگ ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، شاعر کہتے ہیں شاخیں مراد ہوتی ہے پیڑ کی ڈالیاں۔ ٹھیک ہے بچوں، شاخیں سے مراد پیڑ کی وہ ڈالیاں ہوتی ہیں، جس طرح شجر سے مراد ہوتا ہے درخت۔ ٹھیک ہے بچوں، کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، یہ زمین کے اندر جا کر، یہ جو جڑیں ہوتی ہیں یہ زمین کے اندر جا کر پانی جذب کرتی ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ درختوں کی شاخیں جو ہوتی ہیں تر و تازہ ہونے کے لیے زمین سے پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں، اور پھر تر و تازہ ہو کر یہ جو پانی جو انہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے واپس کر دیتی ہیں۔ یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی۔ آپ کو پتہ ہے نا بچوں کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے بھاپ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی جو پانی ہوتا ہے کلاؤڈز بن کے واپس بادل بن کے واپس زمین پر برستا ہے۔ تو یہ سیم اسی طرح کا ایک پروسیس ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے سمندروں کا جو پانی ہوتا ہے یہ آسمان میں جا کر پھر سے بھاپ بنتا ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے بچوں، اور واپس آسمان میں چلا جاتا ہے بھاپ بننے کے بعد، اور پھر سے اوپر کلاؤڈز بنتے ہیں اور پھر سے زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ بن سے مراد ہوتا ہے جنگل۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلی جو لائن ہے، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے، دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ یہ ہمارا جو پہلا اس کا بند ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بادلوں کی شکل اختیار جب کر لیتا ہے سمندر کا پانی، تو یہ ایک اونچائی پر جا کے یہ آبی بخارات جو ہوتے ہیں درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے پھر پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ یہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے واپس سمندر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی کہا ہے دریاؤں کے راستے مقرر، یعنی کہ دریاؤں کے راستے جو ہوتے ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں، یہ ندی نالوں کی خلپ لے کر واپس سمندر میں آ جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک درخت زمین سے اپنی جڑوں کی مدد سے پانی لیتا ہے اور تر و تازہ ہونے کے بعد پھر سے واپس کر دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ چلیے ہم اب اگلی لائن پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے۔ دل شکر گزار آدمی کا، اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ، محسن سے جو نفع ہے اٹھاتا، یعنی جو کچھ ہے فیض پاتا، اس کا یہ اعتراف پہ ہم کرتا رہتا ہے شاد و خرم۔ ٹھیک ہے بچوں، کیا فرماتا ہے شاعر؟ اس بند کو ہم پہلے مکمل کرتے ہیں، پھر ایک ہی ساتھ اس کا میننگ آپ کو سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، احسان خی کے معاوضے پر رہتی ہے نگاہ اس کی یکسر، محسن کو جو فائدے ہوں حاصل، خوش ہوتا ہے اس کا با وفا دل۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ ہمارا دوسرا بند جو ہے اس نظم کا وہ مکمل کریں گے ہم یہاں، اور یہاں تک کی آپ کو میننگ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔
دل شکر گزار آدمی کا، دل شکر گزار آدمی کا، اس کا بھی یہی ہے ٹھیک، اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ۔ شاعر کچھ مثالیں دیتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ انسان شکر ادا کرنے والا دل اپنے محسن یعنی خدا کے احسانات کے بدلے میں شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہم جب اس سے فیض پاتے ہیں، فیض سے مراد ہوتا ہے فائدہ، ٹھیک ہے بچوں، نیکی، فائدہ، لیکن یہاں پہ مراد ہے فیض سے فائدہ۔ جب انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اسے اپنے محسن سے جو فائدہ پہنچتا ہے اس کا وہ ہمیشہ اعتراف کرتا رہتا ہے۔ اعتراف مطلب مانتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کیسے ہو تو آپ کہتے ہو بس اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، اور یہ اس کا اعتراف پیہم ہے، کرتا رہتا ہے شاد و خرم، ٹھیک ہے بچوں، اور یہ اس کے احسانات کو دل سے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ شکر گزاری کر کے اپنے محسن کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کے معاوضے پر کیا کرتی ہے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں اپنے احسان کرنے والے مالک کے لیے بہت عزت و احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و احترام کے لیے ہم جا کے مسجد میں اس کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے معاوضے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے انسان کو اپنی جو بارگاہ الہی ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ محسن کو جو فائدے ہوتے ہیں حاصل، ٹھیک ہے، خوش ہوتا ہے اس کا باوفا دل، اور جب یہ بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں تو اس سے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے بچوں، خندہ روئی کے ساتھ خرآن کرتا ہے قبول اس کے احسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑے ہی نرم مزاج کے ساتھ، بڑے ہی مقرر مزاج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جس کو ہم بولیں گے بڑے ہی ندامت بری نظروں سے اللہ تعالیٰ کی آن کا، اس کی عزت کا شکر ادا کرتا ہے، کہ اور اس کے جو بھی احسانات ہیں ہم پر وہ قبول کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، محسن سے اپنے ایک عقیدت، اس کے دل میں نظر میں عزت۔ تو پیارے بچوں، محسن یہاں اللہ تعالیٰ سے مراد ہے، تو محسن سے اپنے ایک عقیدت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ایک عقیدت ہے کہ ہمیں عطا کرنے والا، ہمیں دینے والا، رزق بھیجنے والا، پیدا کرنے والا، ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا، ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ رہنے والا صرف اللہ ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اور اس کے لیے اس کے دل میں جو ہے نظر میں عزت بھی ہے، اس کی آن میں یہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، خد امکان سے ہے جو باہر احسان کا معاوضہ اکثر، خد احسان سے جو ہے باہر احسان کا معاوضہ تو اکثر، رہتا ہے ادائے شکر سے یاد، رکھتا ہے مہربانیاں یاد، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کا جو آخری شعر ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، دل سے کرتا نہیں فراموش احسان محسن کا اپنے حق کوش، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ان لاسٹ کے 3 اشعار کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا کی دی ہوئی چیزیں ہیں انسان ان پہ ہمیشہ شکر گزار ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور خدا کے احسانات کا بدلہ چکانا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو وہ خدا کے احسانات کا بدلہ چکا تو نہیں سکتا، کیونکہ ان احسانات کا بدلہ ہم کسی بھی طرح سے چکا نہیں سکتے، ٹھیک ہے بچوں۔ البتہ انسان اپنے خدا کے احسانات اور مہربانیوں کو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ فراموش ہوتا ہے بلا دینا، نہیں فراموش کا مطلب ہوتا ہے نہیں بلاتا، ٹھیک ہے بچوں، اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ایک سچا انسان کبھی بھی اپنے محسن کے احسانات کو نہیں بھولتا۔
جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اس پہ احسان رحم کرم کیے ہوں، تو ہمیشہ ایک مومن شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، صفی لکھنوی کی لکھی ہوئی یہ ایک نظم ہے اور بڑی ہی شاندار نظم ہے۔ اب اس کے کچھ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ورڈ میننگس اور اس کے ساتھ آج کا لیسن مکمل کرتے ہیں۔ شجر سے مراد درخت یا پیڑ ہوتا ہے، جذب کرنا مطلب چوسنا ہوتا ہے۔ صحاب سے مراد بادل ہوتے ہیں، مقرر دوبارہ، ٹھیک ہے بچوں۔ نقشہ مطلب جس کو ہم بولیں گے مقرر سے مراد ہوتا ہے واپس آنا، ٹھیک ہے بچوں، پھر سے واپس آنا۔ نقشہ ہوتا ہے صورت، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، فیض فائدہ۔ اعتراف سے مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، یقین کرنا۔ پیہم ہوتا ہے لگاتار، ٹھیک ہے بچوں۔ خرم ہوتا ہے خوش و شادمان۔ حق کوشش، سچ کے لیے کوشش کرنے والا۔ اور معاوضہ ہوتا ہے بدلہ، مزدوری۔ فراموشی سے مراد ہوتا ہے بھولنا، نگاہ، نظر۔ آن خندہ روئی سے مراد ہوتا ہے خوش مزاجی، شگفتہ روئی، ٹھیک ہے پیارو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوش مزاجی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارا سبق ہوتا ہے مکمل۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے شکر گزاری کے سوالات اور جوابات۔ تب تک شیئر کرتے رہیے، اپنے دوستوں تک پہنچاتے رہیے، کمنٹس میں ہمیں یاد کریے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ہونے کے بعد۔